السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا اسلامیات کا معلم قاری فیاض احمد سعیدی اسلامیات کا لیکچر نمبر 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سبق ہم نے پڑھا طہارت اور پاکیزگی، امید ہے وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 2 صداقت کو پڑھیں گے۔ میں اسی طرح ریڈنگ بھی کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، اور الفاظ کے معنی بھی لکھواتا جاؤں گا، تو آپ پینسل وغیرہ جو ہے وہ اپنی ارینج رکھیں اور ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بھی لکھتے جائیں۔ صداقت کا معنی ہے سچائی یا سچ بولنا۔ صداقت کے معنی ہے سچائی یا راست بازی۔ راست بازی فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سچ بولنا۔ صادق اور صدیق کے الفاظ صداقت کے ماخوذ ہیں، یعنی صادق اور صدیق صداقت سے ہی لیے گئے ہیں۔ ماخوذ کا معنی لیے گئے یا بنائے گئے۔ صادق سچے کو اور صدیق ہمیشہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ صادق سچ بولنے والے کو اور صدیق ہمیشہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ صداقت سے مراد یہ ہے کہ جو بات انسان کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پر بھی ہو، اسی کا نام صداقت ہے۔ سچا قول و فعل اور درست عمل عین صداقت ہے۔ قول کا معنی بات، معنی لکھ لیں، اور فعل کا معنی کام۔ قول و فعل بات اور کام، درست عمل ٹھیک کام۔ درست عمل کا معنی ٹھیک کام۔ عین صداقت بالکل سچا۔ اسلام میں سچائی کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ نہ صرف سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے بلکہ سچے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی صحبت میں رہنے پر زور دیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ فرمان الہی اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ارشاد یا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صرف سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فرمان: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23۔ ترجمہ: مومنوں میں کتنے ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ اقرار قول و قرار یعنی وعدہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے، بلاتے تھے۔ پکارنا، بلانا۔ صادق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی گفتگو کا معنی بات چیت، جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے، غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائے کا معنی پوری کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا۔ کوہ صفا، صفا کی پہاڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اے اہل قریش! اہل قریش، قریش کے رہنے والے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک زبردست لشکر تم پر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے بیک زبان کہا، بیک زبان ایک ساتھ، کہ ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہو، یا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے، تو اس کے لیے لازم ہے، لازم کا معنی ضروری ہے، کہ جب بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔
ڈبہ دیکھیں بیٹا، سچائی ایک عالمگیر حقیقت ہے، عالمگیر پوری دنیا میں مانی جانے والی، جسے تسلیم کیے بغیر، تسلیم کرنا ماننا، انسان سکھ چین کی سانس نہیں لے سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ: سچائی انسان کو ہدایت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ صداقت کی اہمیت کیا ہے؟ سچائی کی اہمیت، صداقت بہترین صفت ہے، صفت کا مطلب خوبی یا اچھائی، اور مومن کی پہچان ہے، مومن ایمان والا۔ سچ بولنے سے انسان طرح طرح کی برائیوں، پریشانیوں اور بری عادات سے بچا رہتا ہے۔ مسلمان سچا اور سچائی پسند ہوتا ہے، سچائی پسند، سچ کو پسند کرنے والا۔ ایمان والا ہی اقوال و افعال میں صداقت کا التزام کرتا ہے۔ اقوال قول کی جمع، یعنی اپنی باتوں میں، اقوال باتیں، افعال فعل کی جمع یعنی اپنے کاموں میں، التزام یعنی لازم کرتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جھوٹ گناہ کی دعوت دیتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے، جبکہ جنت کا حصول ہر مسلمان کی بہت بڑی آرزو، آرزو کا معنی بیٹا خواہش، اور عظیم خواہش ہے، عظیم کا معنی بڑی، خواہش کا معنی آرزو، فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، سورۃ الزمر آیت نمبر 33 یعنی 33۔ ترجمہ: اور جو شخص سچائی لایا اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، پرہیزگار بچنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی بہشت میں لے جاتی ہے، بہشت کا معنی جنت۔ انسان برابر سچ بولتا اور سچائی تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے ہاں کا معنی پاس، سچا لکھ کر صدیقین کی صفت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ صدیقین سچ بولنے والے، صفت کا معنی خوبی یا اچھائی، اور وہ اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، اعلیٰ معنی بلند۔ جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسلام میں ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں یار میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا، تو یہ جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے، اس کا بھی گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، یعنی وہ برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ڈبہ دیکھیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں، علامت کا معنی نشانیاں ہیں۔ جب بات کہے تو جھوٹ بولے، نمبر 1، نمبر 2 جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور نمبر 3 اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، یعنی جب اس کو کوئی امانت دی جائے، کوئی چیز اس کے حوالے کی جائے کہ اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، تو وہ اس کی خیانت کرے، اس کی حفاظت اچھے طریقے سے نہ کرے یا بالکل ہی نہ کرے۔ تو یہ 3 منافق کی نشانیاں ہیں۔ صداقت کی اقسام، سچائی کی اقسام ہیں۔ صداقت یعنی سچائی 3 قسم کی ہوتی ہے جو درج ذیل ہیں۔ دیکھیں جی، نمبر 1 زبان کی صداقت۔ زبان کی سچائی کیا ہے؟ زبان کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولا جائے اور منہ سے کوئی حرف سچائی کے خلاف نہ نکلے۔ یہ سچائی کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ فرض کا معنی لازم یا ضروری ہے۔ وعدہ کو پورا کرنا، عہد اور قول و اقرار کو نبھانا۔ عہد کا معنی ہوتا ہے وعدہ، یعنی وعدہ یا قول و اقرار، اس کو نبھانا، پورا کرنا بھی اسی قسم میں داخل ہے، اور یہ ایمان اور اسلام کی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 2 دل کی صداقت، یعنی دل کی سچائی۔ صداقت کی دوسری قسم دل سے تعلق رکھتی ہے۔ تعلق کا معنی واسطہ،
جو انسان کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو۔ گویا کا معنی آپ کو پہلے بتایا، یعنی کہ انسان کا دل اور دماغ و زبان کی صداقت پر عمل پیرا ہوں۔ گویا انسان کا دل اور دماغ و زبان کی صداقت پر عمل پیرا ہوں اور اس کے قول و فعل کی تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو، یعنی اس کی بات اور اس کے کام کی تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو کہ ہاں جو یہ کر رہا ہے وہی کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے باطن کو ظاہر سے بہتر بنا دے۔ باطن کہتے ہیں اندر کو، اندرونی جو دل کی جو باتیں ہیں وہ ظاہر سے بھی بہتر ہوں اور میرے ظاہر کو سنوار دے۔ سنوار دے مانے اچھا کر دے۔ صداقت کی تیسری قسم ہے جی عمل کی صداقت، یعنی عمل کی سچائی۔ پہلی زبان کی، پھر دل کی، اب عمل کرنا ہے ہمیں۔ عمل کی صداقت یہ ہے کہ ظاہری اعمال باطنی اوصاف کے مطابق ہوں۔ جو آپ ظاہری طور پر کام کر رہے ہیں وہ باطنی اوصاف جو آپ کے صفتیں آپ میں پائی جاتی ہیں اس کے مطابق ہوں، یعنی انسان زندگی میں جو کرے محض کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرے۔ رضا کا معنی خوشی یا خوشنودی، اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش ہرگز شامل نہ ہو۔ نمود و نمائش اس کا معنی بھی دکھاوا ہوتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے۔ اب صداقت کے فائدے، صداقت کے فوائد۔ صداقت اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کو اپنانے سے ہمیں بہت فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ نمبر 2، صداقت انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے۔ نمبر 3، صداقت سے ضمیر پرسکون رہتا ہے اور دل بھی مطمئن رہتا ہے۔ نمبر 4، صداقت سے ناپسندیدہ امور سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، صداقت سے شہداء کا درجہ مل جاتا ہے، یعنی جو مرتبہ یا درجہ شہید کو ملتا ہے وہی سچ بولنے والے کو بھی ملتا ہے۔ نمبر 6، صداقت دنیا میں عزت بڑھانے اور آخرت میں جنت لے جانے کا باعث ہے۔ باعث کا معنی ہوتا ہے وجہ یا سبب۔ نمبر 7، جو معاشرہ صادق ہوگا یعنی سچ بولنے والا ہوگا وہ پرامن اور کامیاب ہوگا۔ پرامن، سکون والا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صداقت کے پیکر بنیں، یعنی ہماری ہر بات جو ہے وہ سچی ہونی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں اور اپنے وطن عزیز، پیارا وطن، عزیز کا معنی پیارا، کو تباہ کاریوں اور معاشرتی نقصانات سے بچا سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم جھوٹ بول کر وطن کو تباہ و برباد کر دیں اور معاشرے کو نقصان پہنچائیں۔ تو سچائی سے جو ہے وہ ہم اپنے وطن عزیز کو تباہ کاریوں اور معاشرتی نقصانات سے بچا سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا سبق، صداقت۔ اس کے الفاظ میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں اور ریڈنگ پڑھائی بھی ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کا ورک پیش کر رہے ہیں۔ پینسل آپ کے پاس موجود ہے، لکھیں جی۔ پہلا ہے صداقت کے معنی ہیں سچائی۔ سچائی والے ببلز کو آپ فل کر دیں۔ صادق اور امین القاب تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نمبر 3، نیکی انسان کو لے جاتی ہے جنت میں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہمیشہ سچ بولنا۔ نمبر 5، منافق کی علامتیں ہیں 3۔ نمبر 6، جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے فرشتہ۔ نمبر 7، سچائی سے دل کو ملتا ہے اطمینان۔ نمبر 8، نیکی راہ دکھاتی ہے جنت کی۔ نمبر 9، وعدہ پورا کرنا ہے زبان کی سچائی۔ آخری اور نمبر 10، ہمیشہ سچ بولنے والا
اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے صدیق۔ اب خالی جگہ پر کرنی ہے بیٹا۔ نمبر 1 سچا قول و فعل اور درست عمل عین خالی جگہ میں آئے گا عبادت ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صرف سچے، یہاں پر سچے آئے گا، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ نمبر 3 سچائی کی حقیقت تسلیم کیے بغیر انسانی سکھ چین کا، سچائی کی حقیقت تسلیم کیے بغیر انسانی لکھا ہوا بیٹا، یہ آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے، نی کو کٹ کر کے اوپر نون لگا دینا ہے۔ انسان سکھ چین کا سانس نہیں لے سکتا، یہ انسان ہے، انسانی نہیں ہے۔ نمبر 4 صداقت سے شہداء کا درجہ مل جاتا ہے، خالی جگہ میں شہداء آئے گا۔ نمبر 5 سچ بولنے سے انسان طرح طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں اور بری عادات سے بچا رہتا ہے، خالی جگہ میں مصیبتوں آئے گا۔ یہ ہمارا ورک پیج بھی ہو گیا بیٹا۔ اب ہم نے یہ 3 شارٹ کوشچنز ہیں اور 2 لانگ کوشچنز ہیں۔ پہلے ہم شارٹ کوشچن کے نشان لگائیں گے بیٹا۔ پہلا شارٹ کوشچن ہے صداقت سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 53 پہ آ جائیں، 53 پہ اوپر دوسری لائن کے شروع میں ہے صداقت سے مراد یہ ہے، یعنی صداقت سے مراد یہ ہے کہ جو بات انسان کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پر بھی ہو، اسی کا نام صداقت ہے۔ یہاں تک یہ پہلے مختصر سوال کا جواب۔ دوسرا شارٹ ہے سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ارشاد ہے؟ یہ قرآن کریم کیا ارشاد ہے لکھا ہوا ہے بک میں، آپ قرآن کریم کے اوپر میں بھی لکھ لیں۔ سوال یوں ہوگا سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ارشاد ہے؟ اس کا جواب ہے بیٹا چوتھی لائن میں آئیں، چوتھی لائن کے نیچے فرمان الہی ہے، یہاں سے آپ نے لکھنا ہے فرمان الہی ہے ترجمہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صرف سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ ہے دوسرے شارٹ کا جواب۔ تیسرا سوال ہے شارٹ، منافق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ وہ میں یہاں سامنے لکھ دیتا ہوں، آپ نے اپنی بک پہ سوال نمبر 3 کے آگے لکھنا ہے۔ آپ کے پاس پینسل ہے، آپ لکھیں منافق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منافق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ارشاد قوماس کے درمیان لکھنا ہے آپ نے۔ منافق جب بات کرتا ہے منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منافق کے بارے میں فرمان ہے۔ تو مختصر سوال تینوں ہم نے کر لیے، نشان لگا لیے، پہلے اور دوسرے کا سبق کے اندر، اور تیسرے سوال کا میں نے آپ کو سوال کے سامنے نشان لگوا دیا ہے۔ اب ہم تفصیلی سوالات کی جانب آتے ہیں۔ تفصیلی سوال نمبر 2 اور 4، یہاں سٹار لگا لیں بیٹا، سبق صداقت، تفصیلی سوال نمبر 2 اور 4۔ اب دوسرا سوال جو ہے اس کا ہم نشان لگانے لگے۔ سوال یہ ہے، صداقت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ صفحہ نمبر 53 پہ آ جائیں بیٹا۔ اوپر سے نیچے چوتھی لائن، اسلام میں سچائی کی اتنی اہمیت ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے، لانگ 2 لکھیں یہاں پہ۔ اسلام میں سچائی کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ نہ صرف سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے بلکہ سچے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی صحبت میں رہنے پر زور دیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صرف سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، مومنوں میں کتنے ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ یہاں تک یہ سوال تفصیلی سوال نمبر 2 کا جواب ہے، یہ آپ نے نشان لگا لیا ہوگا۔ اب ہے جی تفصیلی سوال نمبر 4، صداقت کے فوائد بیان کریں۔ صداقت کے فوائد بیان کریں، صفحہ نمبر 55 پہ آ جائیں۔ یہ صداقت کے فوائد ہیڈنگ دی ہے بیٹا، تو جہاں سے نمبرنگ شروع ہو رہی ہے، نمبر 1 اور 2، اس کے اوپر آپ لکھ لیں صداقت کے فوائد درج ذیل ہیں، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، صداقت کے فوائد درج ذیل ہیں۔ اب نمبر 1 یہ لکھا ہوا ہے، سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، بس اتنا لکھنا آپ نے، اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے، یہ والا نہیں لکھنا، اس کو بریکٹ ڈال لیں، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ نمبر 2، صداقت انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے۔ نمبر 3، صداقت سے ضمیر پرسکون رہتا ہے، اس کو بھی بریکٹ کر لیں، بس اتنا ہی لکھنا ہے، صداقت سے ضمیر پرسکون رہتا ہے، آگے والا نہیں لکھنا۔ نمبر 4، صداقت سے ناپسندیدہ امور سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور نمبر 5، صداقت سے شہداء کا درجہ مل جاتا ہے۔ یہ پہلے 5 جو ہے نا فوائد، آپ نے یہ آپ ان کے نشان لگا لیں اور یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا سبق، صداقت۔ اس کی میں نے آپ کو پڑھائی بھی کر کے سنا دی، ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بھی لکھوا دیے آپ کو، ورک پیج بھی ہو گیا ہے، خالی جگہ بھی ہم نے پر کر لی ہے، اور اس کے مختصر سوالات 1 2 3 کے نشان بھی لگا لیے ہیں، اور اس کے تفصیلی سوالات 2 اور 4 کے نشان بھی ہم نے لگا لیے ہیں۔ اسی طرح پہلے سبق کی طرح آپ نے ورک پیج جو ہے وہ اورل لرن کرنا ہے آپ نے، اور 10 الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ نے اورل لرن اور اس کی آر پی کر کے مجھے سینڈ کرنی ہے میرے نمبر پر، اور پھر اس کے بعد آپ نے نیٹ نوٹ بک پہ، اسلامیات کی نوٹ بک پہ آپ نے 1 پیج لیفٹ کر کے پہلے شارٹ کوشچن لکھنے ہیں اور پھر لانگ کوشچنز لکھنے ہیں، اور پھر ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ آج کی ڈائری میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، ڈائری سبق صداقت، ورک پیج،
अल्फाज मैनी ओरल लर्न प्लस आरपी। ये आपकी डायरी है। आज के लिए इतना ही। आप लोग डायरी मुझे सेंड करेंगे और इस सबक को याद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तीसरे सबक के साथ फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।